میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ایمان لمن لا امانت له، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، گزشتہ 2 ہفتوں سے آپ کے سامنے سورہ مؤمنون کی ابتدائی آیات کی تفسیر، ترجمہ، مطلب بیان کیا جا رہا ہے۔ امید ہے کہ آج یہ 10 آیتیں 11 آیتیں جو ہیں وہ مکمل ہو جائیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ کسی نئے ٹاپک، کسی نئے موضوع کو آپ کے سامنے ضرورت کے مطابق پیش کیا جائے گا۔ اصل چیز عمل ہے، فکر ہے، دھن ہے، اور ہم لوگ سمجھتے ہیں اصل چیز دھن ہے۔ دھن تو یہیں رہ جائے گا، اصل چیز دھن یعنی فکر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفت بیان کی گئی تو یہ بیان کی گئی کہ کان متواصل الاحزان دائم الفکرہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی دھن لگی رہتی تھی، اپنی امت کی فکر، اپنے امت کے خاطر تڑپ ان کے دل میں ہر وقت موجود رہتی تھی۔ ہمیشہ سوچ وچار میں لگے رہتے کہ امت کا کس طریقے سے بھلا ہو جائے، کس طریقے سے یہ کامیاب ہو جائے، اور کس طریقے سے جنت میں جانے والی بن جائے، اور کس طریقے سے جہنم سے بچ جائے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت، صحابہ کرام کی بھی یہی فکر، بزرگان دین، ہمارے سلف خلف، سب کا یہی طریقہ کہ ان کو اس بات کی فکر رہتی ہے کہ خود کے بارے میں، اپنے اہل و عیال کے بارے میں، اور پوری انسانیت کے بارے میں، پوری امت کے بارے میں کہ کس طریقے سے کامیاب ہو جائیں اور بے حیائی برائی کا خاتمہ ہو جائے، نیکی اور شریعت و سنت کس طریقے سے عام ہو جائے۔ یہ نیک لوگوں کی طبیعت اور فکر ہوتی ہے۔ آپ کے سامنے 2-3 آیتوں کا ہلکا پھلکا مطلب بیان کیا گیا۔ قد افلح المؤمنون، پھر سے شروع کرتے ہیں تاکہ تھوڑا تازہ ہو جائے۔ قد افلح المؤمنون، یقیناً کامیاب ہو گئے وہ ایمان والے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نماز میں خشوع خضوع اختیار کرنے والے ہیں۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ ایک ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ ایمان کی بنیاد میں پہلی چیز۔ دوسری چیز، وإقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا۔ تو ایمان کے بعد اللہ پاک نماز کا ذکر کر رہے ہیں کہ وہ ایمان والے کامیاب ہوں گے جو نماز صحیح پڑھیں گے، صحیح طریقے سے، خشوع خضوع کے ساتھ، ڈر کے ساتھ، خوف کے ساتھ۔ صحابہ کرام کے بارے میں ہے کہ جب نماز کا وقت آتا تو چہرے کا رنگ بدل جاتا کہ اب رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے کا وقت آ گیا۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ اذان ہوتی ہے تو ہم سوچتے ابھی تو اذان ہوئی ہے، ابھی تو بہت ٹائم۔ جیسے شیطان کہتا ہے رات میں سونے والے کو، صبح میں اٹھنے والے کو، نم علیک لیل طویل، کہ سوتا رہے، رات بہت لمبی ہے۔ آدمی سوچتا بھی اٹھتا ہوں اور پھر نماز قضا ہو جاتی ہے، نماز چھوٹ جاتی ہے۔ تو ایمان کے بعد نماز کا ذکر۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نماز کو اچھے انداز سے پڑھنے والے ہیں، سیکھ کر، سمجھ کر۔ ساری چیزیں ہم سیکھتے ہیں، ڈرائیونگ سیکھنا ہے پھر گاڑی چلائیں گے۔ نماز کے سلسلے میں جیسا بچپن سے پڑھ رہے ہیں ویسا 55 تک چلا رہے ہیں، اور یہ نہیں سوچتے کہ ہم اس کو ذرا زیروکس کرائیں، ایکس رے کروائیں کہ بھائی ہماری نماز صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے۔ ایکس رے کروانا چاہیے۔ باڈی میں ذرا درد ہو، ادھر ادھر درد ہو تو فوراً چیک اپ شروع،
نماز ہم کیسے پڑھ رہے ہیں اس کے بارے میں بھی تو علماء کرام سے پوچھنا چاہیے نا بھائی، کہ کس طرح ہم نماز ہماری صحیح ہے کہ نہیں، رکوع سجدہ صحیح ہے کہ نہیں. اور ہمارے حضرت مولانا صلاح الدین سیفی نقشبندی دامت برکاتہم نے فرمایا کہ ہم نے نماز حضرت مولانا حکیم اختر رحمۃ اللہ علیہ سے سیکھی پڑوس ملک میں، اور نماز حضرت مولانا ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ سے سیکھی ہردوئی میں. اور پھر فرمایا کہ سگار دان کے سامنے کھڑے ہو کر ہم اپنی نماز کو صحیح کرتے کہ بھائی ہاتھ برابر ہے کہ نہیں، اور برابر باندھ رہے ہیں کہ نہیں، رکوع کیسا ہے، کیسے کھڑے ہیں، نگاہ کہاں ہونی چاہیے. بعد مفسرین نے ذکر کیا کہ وہ لوگ جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں، ایسے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی کہ صحابہ کرام نماز میں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی، کہ نماز میں نیت باندھتے تھے، پھر وہ آسمان کی طرف نظر کرتے تھے، اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ ہوتے تھے. تو یہ آیت نازل ہوئی کہ اپنی نماز میں خشوع خضوع اختیار کرو. تو پھر صحابہ کرام نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہ کو سجدے کی جگہ رکھنا شروع کر دیا. تو کھڑے ہوں گے تو نگاہ کہاں ہونی چاہیے؟ سجدے کی جگہ ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ آگے دیکھ رہے ہیں کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے. فلنوا نہیں آیا، سمجھ میں آئی بات؟ باتیں بہت کرتا ہے لیکن آیا نہیں. تو آپ اپنے لیے آئے ہیں کہ فلنوا کے لیے آئے ہیں؟ تو سجدے کی جگہ نگاہ ہونی چاہیے. جب آپ حالت قیام میں ہو تو، رکوع میں ہو تو پنجوں پر نگاہ ہونی چاہیے پیر کے، اور سجدے میں ہو تو اپنی ناک کی طرف دیکھیں، اور جب قاعدے میں بیٹھے ہوں تو گود میں نگاہ ہونی چاہیے، سلام پھیرے تو کندھے پر نگاہ ہونی چاہیے. انشاءاللہ وہ ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ نماز کا پریکٹیکل یعنی عملی نمونہ وہ ہم دکھائیں گے، بتائیں گے، سمجھائیں گے، اور کئی مرتبہ ہو چکا ہے شہر میں. اپنے یہاں جامع مسجد میں بھی انشاءاللہ پروگرام کریں گے تو اس میں آپ شرکت کرنا، تو اس میں ڈیٹیل اور وستار کے ساتھ آپ کو سمجھایا جائے گا. تو اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. نمبر 1 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. نمبر 2 اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا. اس لیے کہ الصلاۃ وعماد الدین، من اقام الدین ومن ہدم الدین. نماز دین کا ستون ہے، یہ پلر ہے دین کا. اگر اس کو ہٹا دو تو دین پھر دھڑام سے گر جائے گا. آدمی کسی چیز میں پرفیکٹ نہیں ہو سکے گا. پھر سمجھ میں آئی بات؟ کسی چیز میں اس کا من نہیں لگے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے کے گورنروں کو جو کہ صحابہ کرام تھے ان کو لیٹر لکھا کہ میرے نزدیک تمہاری سب سے ضروری چیز، سب سے ضروری کام جو ہے وہ نماز کا اہتمام ہے. جس نے نماز کا اہتمام کیا وہ سارے کام اچھے سے کرے گا، اور جس نے نماز کو ضائع کیا وہ دوسرے کام بھی برباد کرے گا. کس کو؟ گورنروں کو. یہ خط حضرت امیر المؤمنین نے لکھا. اور آج ہمارے زمانے کے جو گورنر ہیں، جو لیڈر ہیں ہمارے، ہم لوگ بھی ایسے لوگوں کو لاتے ہیں جن کو نماز روزے سے کوئی لینا دینا نہ ہو. افطاری سمجھتا ہے بس، افطاری سمجھتا ہے بس، باقی کچھ زیادہ لینا دینا نہیں. تو آپ کو کیا بھلا کریں گے؟ پھر آپ رونا کیوں روتے ہیں؟ آپ رونا کیوں روتے ہیں؟ ابھی بھی چناؤ آئیں گے تو ایسے اچھے لوگ کھڑے ہوں جو شریعت سنت کے پابند ہوں، نماز کے جو ہے پابند ہوں، وہ کھڑے ہوں. سمجھ میں آئی بات؟ اور قوم ان کو ووٹ دے، یہ ہم اپیل کرتے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ یہ نہیں کہ کوئی بھی الٹا سیدھا آدمی کھڑا ہو گیا وہ اپنا بھلا کرے گا. بھائی وہ آپ کو کیا بھلا کرے گا؟ جس کا اللہ سے تعلق مضبوط نہیں ہے، یاد رکھیے کہ جن کو بہت بھوت سوار ہوتا ہے، یہ میں نے لفظ ایسے ہی تھوڑا کہہ دیا، چلو اس کو ہٹا دیتے ہیں، بھوت سوار کو. ایسا جن کو بہت جذبہ ہوتا ہے قوم کی خدمت کا، وہ اسی وقت قوم کی خدمت کر سکتے ہیں جب تک کہ ان کا تعلق اللہ سے مضبوط نہ ہو. اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا، قوم کی صحیح خدمت کریں گے، رہنمائی بھی صحیح کریں گے. اللہ سے تعلق مضبوط نہیں ہے، نہ قوم کی صحیح رہنمائی کر سکتے ہیں، نہ خدمت کر سکتے ہیں. کیوں؟ پھر اس میں نفسانیت آ جائے گی، انا آ جائے گا، سمجھ میں آئی بات؟ مالی معاملہ آ جائے گا، کچھ بھی آ جائے گا، کرپشن آ جائے گا. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جب تک اللہ سے تعلق مضبوط نہ ہو، آپ خلق خدا کے پیچھے لگیں گے، آپ کام صحیح نہیں کر سکیں گے. تو اس لیے وہ حضرات، وہ دوست، بلکہ ہر مسلمان کو ہونا چاہیے کہ اس کے دل میں قوم و ملت کی، ملک و ملت کی، انسانیت کی ہمدردی ہو. المؤمن یالف و یولف، مومن جو ہوتا ہے وہ ہمدرد ہوتا ہے، غمخوار ہوتا ہے، اس کے دل میں مہربانی ہوتی ہے، اور دوسرے لوگ اس سے مانوس بھی ہوتے ہیں. مومن کھڑوس نہیں ہوتا ہے کہ لوگ اس سے نفرت کریں، وہ مومن پھر مکمل نہیں ہے. ایک مومن وہ جو دوسروں سے محبت کرے،
ایک تعریف ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یألف، وہ بھلا مانوس ہوتا ہے، یألف ویولف، لوگ اس سے محبت کریں، یہ مومن کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف بیان فرمائی. تو میرے بھائیوں، اگر جذبہ ہر ایک کے دل میں ہونا چاہیے، لیکن وہ کیسے صحیح ہوگا، کام صحیح کیسے ہوگا، وہ فارمولہ ہم آپ کو بتاتے ہیں. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا جب تک تعلق مع الخالق، اللہ سے تعلق مضبوط نہ ہو، تعلق مع الخلق مضرت سے خالی نہیں، یعنی نقصان سے خالی نہیں. ہاں، جو بندہ اللہ، صحابہ کرام اللہ کے ساتھ بہت مضبوط تعلق، سمجھنا رہب ان کے بارے میں ہے کہ فرسان بالنہار اور رہبان باللیل، او کما قال، اس طریقے کے روایت نقل کی گئی کہ راتوں میں وہ لوگ نماز پڑھنے والے اور دن میں گھوڑ سواری کرنے والے، یعنی اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے میدان کارزار میں گھوڑوں پر سوار، یعنی میدان جنگ میں دن میں، اور رات میں رہبان باللیل، رات میں اللہ کے ساتھ تعلق. اور ہم لوگ دن میں بھی سو رہے، رات میں بھی سو رہے، اور جن کو ہم چن کر لا رہے ہیں وہ بھی ان کو کوئی لینا دینا نہیں، تو پھر کیا کام ہوگا؟ کچھ کام نہیں ہوگا. پھر دوسری کمیونٹی کے لوگ آتے ہیں، بڑی بڑی زمینوں پر قبضہ کر لیتے ہیں، آپ دیکھتے رہ جاؤ، آپ پیچھے لگے رہو، جی حضوری کرتے رہو، وزیر جی بادشاہ، اسی میں لگے رہو، خود بادشاہ بننے کی کوشش نہ کرو. تو بادشاہ بننا ہے، قوم کی خدمت کرنا، اس کا طریقہ یہی ہے کہ بھائی آپ کی نماز تو کم از کم صحیح ہو. حالات ایسے ہیں کہ جو ذمہ دار ہیں مساجد کے، مدارس کے، دینی اداروں کے، وہ فجر میں نہیں، وہ نماز کے پابند نہیں، تو ان کو ذمہ دار کس نے بنا دیا؟ آپ نے اور ہم نے. اب آپ یہ سمجھتے ہیں کام بہت اچھا ہوگا اداروں کا، کچھ نہیں ہوگا، جو کچھ ہوا ہے اچھا وہ بھی خراب ہو جائے گا. کیوں؟ ہم نے کچھ بنیاد ہی نہیں دیکھی، ہم نے دنیاوی ڈگری دیکھ لی، دنیاوی قابلیت دیکھ لی کہ یہ دبنگ آدمی ہے، اس کو جو ہے کمیٹی میں لے لو. اللہ کیا اس کی کیا حقیقت ہے؟ اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، آج کل جو سیاست ہو رہی ہے وہ سیاست اس انداز سے کی جا رہی ہے کہ سب کو خوش رکھو. کیونکہ آپ کو میں سمجھاؤں کہ ایک ہوتا ہے قائد اور ایک ہوتا ہے لیڈر. قائد وہ ہوتا ہے جو اللہ کی مرضی کے مطابق قوم کی رہنمائی کرے، اور لیڈر وہ ہوتا ہے جو لوگوں کی مرضی کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کرے کہ تم بھی خوش رہو، تم بھی خوش رہو، تم بھی خوش رہو. بات سمجھ میں آئی؟ تو لیڈران کا یہ حال ہے. تو اس میں کمی کوتاہی کس کی ہے؟ ہماری ہے. جب الیکشن آئے اپنے محلے میں دیکھو، ممبر میں، وارڈ میں دیکھو، جو نیک صالح آدمی ہے اس کو خود آگے آنا چاہیے، ورنہ سب مشورہ کر کے اس کو لاؤ. وہ جب شریعت سنت کا پابند ہے وہ آپ کی رہنمائی اچھے سے کرے گا، کام اچھے سے کرے گا، ورنہ پھر آپ جانو. آگے والذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، جو لغویات سے، بیکار باتوں سے، بیکار کاموں سے اپنے آپ کو بچانے والے ہوں. نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ، ٹائم پاس کر رہے ہیں ہم لوگ. سمجھ میں آئی بات؟ کتنے افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں کے محلوں میں دیر رات تک دکانیں کھلی رہتی ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ کیا ناگپور، کیا کامٹی چلے جاؤ تو دیر رات تک دکانیں، اور صبح میں 11-12 بجے تک کوئی نظر ہی نہیں آتا ہے. اور دوسری قوموں کو دیکھو، جلدی سو جاتے ہیں، جلدی اٹھتے ہیں، اور آپ پر لیڈ کر رہے ہیں اور حکومت کر رہے ہیں، اور آپ کے ہول سیلر بنے ہوئے ہیں، آپ جاؤ مال لینے ان کے پاس. تو کتنے افسوس کی بات ہے بھائی. اس میں کس نے آپ کو روکا؟ کسی نے کچھ روکا ہے، مارا ہے؟ کوئی آپ پر ظلم کرتا ہے، کیوں جلدی سو رہے ہو، کیوں جلدی دکان کھول رہے ہو؟ کوئی آبجیکشن ہے؟ کوئی سرکار کی طرف سے کوئی ممانعت ہے؟ کچھ بھی نہیں. نفسانی خواہشات اور غفلت اور بے فکری، جو میں نے شروع میں کہا نا، دھن ضروری ہے. دھن ہوگی سب آئے گا، دھن بھی آئے گا، اور صرف دھن کے پیچھے پڑیں گے سب چوپٹ، صحت چوپٹ، بیماریوں کی آمد، اولاد بھی نافرمان، کیونکہ ٹائم ہی نہیں آپ کے پاس اولاد کو دینے کے لیے، آپ تو کاروبار میں ویست ہیں. تو میرے بھائیو، والذین هم عن اللغو معرضون، جو لغویات سے، بیکار کاموں سے، بیکار باتوں سے، وقت کو ضائع کرنے سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. ان کاموں میں نہیں پڑتے، کام سے کام. اور اگر کرنا ہے تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے. آپ ورزش کیجئے، جیم جوائن کیجئے، اکھاڑے جوائن کیجئے، اپنی صحت کا خیال رکھیے،
اپنے گھر والوں کے کاغذات دیکھیے کہ سب کے کاغذات مکمل ہے کہ نہیں، برتھ سرٹیفکیٹ، آدھار کارڈ اور تمام چیزیں، اسپیلنگ برابر ہے کہ نہیں، وہ سب چیزیں منظم کیجئے، اپنے گھر کو سنواریے، پیڑ پودے لگائیے، یہ بھی تو ایک اچھا کام ہے، اس سے جو ہے پھل فروٹ بھی آپ کو ملیں گے، اور پیڑ پودے لگائیں گے تو اس سے پرندے بھی کھائیں گے، آپ کو بھی کام آئیں گے، صدقے کا ثواب ملے گا۔ اگر کوئی پرندہ، آپ نے کوئی پیڑ لگایا اس میں سے کوئی پرندہ کھا رہا ہے، آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا، یعنی کرنے کے کام۔ پھر خدمت خلق، حضرت مولانا شفیع الدین ندوی دامت برکاتہم ابھی آئے تھے کچھ دنوں پہلے، ایک آدھ مہینہ پہلے، تو حضرت نے فرمایا تھا نا کہ بھائی جو خدمت خلق 6 گھنٹے کرے گا 24 گھنٹے میں، یعنی ہفتے میں 6 گھنٹہ، تو اس کی عمر اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں۔ یعنی تحقیق سائنس یہ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی خدمت خلق میں اپنے آپ کو لگاتا ہے تو اس کی عمر بڑھ جاتی ہے۔ سائنس کو چھوڑو، حدیث شریف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 2 چیزوں سے عمر میں برکت ہوتی ہے اور رزق میں برکت ہوتی ہے، صلہ رحمی، رشتہ داری نبھانا، اور صدقہ خیرات۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کی عمر میں بھی برکت ہوگی، رزق میں بھی برکت ہوگی۔ آپ رشتہ داری نبھائیے، تو ہفتے میں ایک آدھ دن آپ کی جو چھٹی کا دن رہتا ہے اس میں 4-5 گھنٹے اگر آپ کو بیٹھنے کا شوق ہے ادھر ادھر، تو آپ اپنے رشتہ داروں سے جا کے ملو، بیماروں کی عیادت کرو، اگر کوئی بیمار رشتہ داروں میں نہیں تو اسپتال چلے جاؤ، جو مسلمان ان سے مل لو، 2 منٹ کیا ہو گیا، تسلی دے دو۔ تو یہ کام کیجئے نا، اگر کرنا ہے آپ کو تو شہر کے چکر لگانے ہیں، ادھر بیٹھنا ہے ادھر بیٹھنا ہے، تو خدمت خلق کی نیت سے بیٹھو، معلوم کرو بھائی کون پریشان حال ہے، کس کے کیا حالات ہیں۔ آج کل تو آئے دن طلاق کے واقعات، خلا کے واقعات، لڑکی ادھر ادھر بھاگ گئی، سمجھ میں آئی بات، یا مالی پریشانی، علاج کے پیسے نہیں ہیں، یا کوئی ستا رہا ہے، کوئی زمین دبا رہا ہے، تو ذرا انٹرسٹڈ ہو، خدمت خلق میں لگو، یہ کرنے کا کام ہے، اس پر اللہ بھی راضی، بندے بھی راضی۔ اگر آپ کو کچھ کرنا ہے تو یہ سب کیجئے نا بھائی۔ آپ وقت ضائع کر رہے ہیں اس چوراہے پہ، اس چوراہے پہ، اس دکان پہ، اس دکان پہ، اس پان ٹھیلے پہ، یہ پان ٹھیلے والوں حضرات سے بھی میں درخواست کروں گا، چائے والوں سے بھی میں درخواست کروں گا، جلدی دکان بند کرو بھائی، نماز آپ پر فرض نہیں ہے، جلدی بند کرو۔ آپ دیر تک کھلی رکھتے ہیں، لوگ آپ کے پاس آ رہے ہیں، ذریعہ آپ بھی بن رہے ہیں نا کمانے کا، اور گوانے کا بھی۔ زیادہ خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو، کمانے کا تو ذریعہ ہے، ممکن ہے بہت مالدار بن جاؤ، لیکن گوانے کا صحت، اپنی خود کی صحت۔ رات میں اتنا جاگو گے کب سوئیں گے؟ رات کی نیند کی بڑی اہمیت، 1 گھنٹہ رات کا اور دن کا 4-5 گھنٹہ برابر، 1 گھنٹے کی رات کی نیند اور دن کی 4-5 گھنٹے کی نیند برابر نہیں ہو سکتی۔ تو جلدی بند کرو بھائی، مسلمان ہیں ہم، ہماری مقصد، ہماری زندگی کا کچھ مقصد ہے کہ صرف کمانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، طے کرے مقصد کہ کمانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں تو پوری رات کھول کے رکھو، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں، تو بس حساب سے چلو۔ اب آپ بولیں گے کہ لوگوں کو ضرورت رہتی ہے، ارے وہ آپ کھول کے بیٹھے اس لیے لوگ آ رہے ہیں، آپ پوری رات کھول کر بیٹھیں گے پوری رات لوگ آئیں گے، لوگوں کا کیا ہے؟ آپ اپنا دیکھو، اپنی صحت کا خیال رکھو، اپنی نماز کا خیال رکھو۔ فجر فرض نہیں ہے، صرف جمعہ فرض ہے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، جو لغو کاموں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ لغو کاموں میں ایسے کام بھی شامل ہیں کہ جس کی وجہ سے فرائض چھوٹ جائے۔ ابھی میں نے سمجھایا کہ دکان جلدی بند کرو، اب دکان دیر سے بند کر رہے ہو، فرائض اگر چھوٹ رہے ہیں، نماز چھوٹ رہی فجر کی، یہ کس کام کا؟ ایسی آمدنی کس کام کی؟ ایسا کاروبار ناجائز، ہر وہ عمل ناجائز اور حرام جس کی وجہ سے فجر کی نماز چھوٹ جائے، چاہے وہ تقریر ہو، چاہے بیان ہو، چاہے آپ کی چائے کی دکان ہو، پان کی دکان ہو، مشاعرے کی محفل ہو، کچھ بھی ہو، اگر فجر کی نماز چھوڑ رہے ہیں لوگ رات خوب دیر تک، پھر کہاں کھلے گی صبح میں؟ نماز چھوٹ رہی ہے، تو پھر ناجائز اور حرام، وہ عمل ناجائز اور حرام ہو جاتا ہے۔ تو لغویات سے اپنے آپ کو بچائیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے والذین هم للزکاۃ فاعلون، جو زکات کو ادا کرنے والے ہیں۔ ایک مطلب اس آیت کا، زکات ادا کرنے کا مطلب یہ کہ جو حسن سلوک کرنے والے ہیں خلق خدا کے ساتھ، جو کمزور ہیں، تنگ دست ہیں، ان کی مدد کرنے والے ہیں، ان کو زکات دینے والے ہیں۔ اسلام میں 2 طرح کی عبادتیں، ایک مالی، ایک بدنی فزیکل، اور ایک فائنینشلی۔ فزیکل جیسے نماز، حج، نماز، روزہ، بدنی عبادت، اور مالی عبادت زکات اور حج۔ اور حج دونوں طرح کی عبادت ہے، مال بھی لگتا ہے، بدن بھی تھکتا ہے، سمجھ میں آئی بات؟ اور بھی جتنی عبادتیں آپ دیکھ لیں، کسی میں آپ کا بدن تھکے گا، کسی میں مال لگانا پڑتا ہے،
اسی طرح 2 طرح کی عبادتیں اسلام میں. تو زکات یعنی جو زکات دیتے ہیں اپنے مال کے ذریعے سے خدمت خلق کرتے ہیں, ضرورت مندوں کو پہنچاتے ہیں مال. یہ نہیں کہ اپنے گھر میں بلاتے ہیں ہمارے پاس آ جاؤ ہم دیں گے تم کو, نہیں, خود جانا چاہیے. ادب احترام یہی ہے کہ آپ ضرورت مند کے پاس خود جائیں, اور بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جس کے پاس چھوٹا آدمی اپنے آپ کو چھوٹا محسوس نہ کرے. بزرگ حدیث شریف میں الید العلیٰ خیر من الید السفلی, کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. تو ہم نے بزرگوں کو دیکھا اور پڑھا بھی ان کی سوانح اور زندگی کے بارے میں کہ وہ لوگ کسی کو کچھ دینا ہوتا تو وہ اس طریقے سے نہیں دیتے کہ اوپر ان کا ہاتھ رہے, بلکہ وہ اس طریقے سے دیتے کہ نیچے ان کا ہاتھ رہے, لینے والے کا ہاتھ اوپر رہے, تاکہ لینے والے کا دل اور اس کی عزت اس میں کسی قسم کی کوئی انسلٹی نہ آئے, اور اپنے آپ کو محتاج اور غریب نہ سمجھے, اور یہ آدمی اس کے اندر تکبر نہ آئے کہ میں دے رہا ہوں, میں اچھا ہوں, میں مالدار ہوں. تو تواضع اور انکساری کی صفت کے ساتھ اس طریقے سے. تو والذین هم للزکاۃ فاعلون, ایک مطلب تو زکات کا. دوسرا جو اپنے نفس کا تزکیہ کرتے ہیں, یعنی نفس میں جو کیل کاٹے ہیں, حسد ہے, بغض ہے, کینہ ہے, کپٹ ہے, دنیا کی محبت ہے, حرام خواہشات ہیں, اور بھی طرح طرح کی دشمنیاں, نفرتیں, تو وہ لوگ اپنے دل کی پاکیزگی کا خیال کرتے ہیں, اپنے دلوں کو صاف ستھرا رکھتے ہیں. یہ دوسرا مطلب ہے اس آیت کا. والذین هم لفروجہم حافظون, وہی لوگ کامیاب ہوں گے جن کے اندر یہ صفات ہو, اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہوں. شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد بھی ہوں, عورتیں بھی ہوں, اور صرف وہ مخصوص تعلقات نہیں بلکہ گندے خیالات, گندی جگہ جانا, گندی چیزوں کو دیکھنا, ان تمام چیزوں سے بچنے والے ہوں. والذین هم لفروجہم حافظون, جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والوں, یہ لوگ کامیاب ہوں گے. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین, مگر یہ کہ ان کی بیوی یا ان کی باندھی اگر ہے, اس کے ساتھ اگر وہ تعلقات بنا رہے ہیں تو اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون, جو اس کے علاوہ کہ راستے کو اختیار کرے گا اپنی شہوت کو پوری کرنے کے لیے, چاہے وہ حرام جگہوں میں جانا ہو, چاہے حرام تعلقات ہوں, چاہے مردوں اور عورتوں سے حرام تعلقات, سمجھ میں آئی بات, تو وہ سب کیا ہے, حد سے گزرنے والے ہیں. یا ہینڈ پریکٹس ہو, اپنے ہاتھوں سے شہوت کو پورے کرنے والے ہوں. یہ بھی چل رہا ہے نئی نسل میں, کیونکہ ابا شادی نہیں کر رہا ہے, ابا شادی نہیں کر رہا ہے, گھر والے شادی نہیں کر رہے, یہ شہوت کہاں پوری کرے گا؟ وہ ہینڈ پریکٹس کر رہا ہے. اس کو کان کھول کر اچھی طریقے سے سنو کہ اولاد پیدا ہو, اچھی تربیت کی, اچھا نام دیے, پڑھائے لکھائے, اس کی جلدی شادی کرو, چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی. وہ ڈگریوں کے چکر میں اور وہ پڑھائی لکھائی کے چکر میں, وہ اس کے پیروں پر کھڑے ہونے کے چکر میں, جبکہ اللہ نے اس کے پیروں کو صحیح سلامت رکھا ہے. اس کے پیروں میں پولیو نہیں ہے کہ وہ کھڑا نہیں ہو سکتا ہے, لیکن چکر کہ یہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے, وہ پیروں پر کھڑا ہوتے ہوتے اپنے پیروں میں اتنی کلاڑی مار لیتا ہے کہ وہ پھر شادی کے قابل نہیں رہتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں, احتیاطاً میں یہ اپنا اندازہ پیش کر رہا ہوں, 25% جو طلاق اور کھلا ہو رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مرد نہیں ہے, بلکہ کیا ہے, درد ہے. کیا ہے, درد. مرد کیوں نہیں ہے؟ ساری انرجی, ساری طاقت اور قوت اس نے اپنے ہاتھوں سے ضائع کر دی, اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کے چکر میں, ماں باپ کے پیروں پر, ماں باپ کا کہنا کہ بھئی پیروں پر کھڑا ہو جائے, اس کے چکر میں اس نے ساری انرجی لاس کر دی. اب کیا کرے گا, وہ گھاس چھلے گا. شادی کے بعد عورت کیا چاہتی ہے بھائی؟ دونوں سکون ملے دونوں کو. ابھی کتنا کھل کر بولیں گے, سمجھ میں آئی بات؟ آپ سمجھو باتوں کو. تو اب کیا ہو رہا ہے, وہ 30 سال 35 سال کی عمر میں شادی کر رہا ہے, وہ کچھ ہو نہیں رہا اس سے. اب حکیم صاحب کی چاندی, حکیموں کے دورے, سمجھ میں آئی بات؟ اور پھر یہ لاجک پیش کرنا کیا کہ ہم کو کچھ ہوتا نہیں لڑکیوں کو دیکھنے سے. کیا ہوگا بھائی؟ نہیں ہو رہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ نیوٹرل ہے معاملہ, جیسا کہ فرقہ نیوٹرلیہ کامتی شریف میں ہے. سمجھ میں آئی بات کہ اس کو کسی سے کوئی لینا دینا نہیں. کیا ہو رہا ہے دنیا میں, کیا ہو رہا ہے امت میں, کچھ بھی لینا دینا نہیں. ہر طرف سے کٹ جاؤ, فرقہ نیوٹرلیہ بن جاؤ. سمجھ میں آئی بات؟ تو نیوٹرل ایک بیماری ہے جو ایسے موقع پر استعمال کی جاتی ہے کہ آدمی نیوٹرل ہے. تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ صحیح جگہ نہیں مل رہی ہے. اور قرآن کہہ رہا ہے کہ اپنی بیوی
اور باندی کا دور اسلام سے پہلے تھا، پھر اسلام نے بادیوں کا سلسلہ ختم کر دیا، اب نکاح کا سسٹم باقی ہے۔ ہم لوگ اپنے بچے اور بچیوں کی شادی جلدی نہیں کر رہے ہیں، اور ڈگریوں کے چکر میں، اور ایمان سے جا رہی ہے بچی بچہ، ادھر افیئر ادھر افیئر، اس سے تعلق اس سے تعلق۔ ارے بھائی جذبات ہے نا، ڈیزائر ہے، یہ ختم تھوڑی ہو جائیں گے۔ بھوک لگی ہے، تسبیح پڑھو گے بھوک ختم ہو جائے گی، پیاس لگی ہے نماز پڑھو گے تو نماز بلکہ شریعت کہتی ہے مکروہ ہو جائے گی، ایسی حالت میں نماز پڑھو گے تو بھوکے پیاسے ہونے کی حالت میں کیا علاج ہے؟ کھانا کھاؤ۔ تو شہوت جو اللہ نے رکھی ہے، سیکسول ڈیزائر جو اللہ نے رکھے ہیں، بالغ ہونے کے بعد شروع ہو جاتے ہیں۔ پہلے کے لوگ، ہمارے والد صاحب بتاتے 14-15 سال کی عمر میں شادی ہو گئی تھی ابا کی ہمارے، اور بھی بہت سارے لوگ کم عمر میں شادی، یعنی بالغ ہوئے شادی کر دیے، اب گناہ کا کوئی ٹینشن ہی نہیں، اور دونوں کی صحت بہت اچھی بہت اچھی۔ کم عمر میں شادی کر کے دیکھو، صحت اچھی رہے گی، عورت کی بھی مرد کی بھی، بچے ہوں گے کوئی مسئلہ نہیں۔ اب وہ بڑی عمر میں شادی کر رہے ہیں اور ساری انرجی لاس، یا تقریباً لاس، یا آدھی لاس۔ بھائی یہ شہوت کا جذبہ نماز پڑھنے سے ختم نہیں ہوگا۔ اللہ نے قانون رکھا ہے نا، آگ جل رہی ہے تو کس سے بجھے گی؟ پانی سے۔ وہ اللہ کا حکم، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، آپ اللہ میاں نہیں ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کے حکم سے آگ بجھ جاتی ہے۔ لیکن دنیا کا ضابطہ کیا ہے؟ دنیا میں اصول ضابطے کیا بنائے اللہ پاک نے؟ پانی کس کے لیے؟ اگر آگ جلدی پانی ڈالو آگ بجھ جائے گی۔ تو شہوت جو ہے اس کا حل اللہ نے بتایا کہ نہیں بتایا؟ شادی۔ رسول اللہ نے بتلایا کہ نہیں بتلایا؟ شادی، نکاح۔ ایک بیوی نہیں کام، مطلب ایک بیوی سے آدمی کو سحری حاصل نہیں ہو رہی ہے، اس کو اور جذبات ہیں، دوسری شادی کرو، یا اس کو اور ضرورت ہے دوسری شادی کرو۔ یہ معاشرے کو ایک اچھی مثال پیش کرنے کے لیے کہ حرام تعلقات سے بچو بھائی، سمجھ میں آئی بات؟ تو دوسرا نکاح کر رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ دوسرا نکاح ہمارے ہاں پاپ ہے، پہلا نکاح جلدی نہ کرنا بھی ہماری ایک کوتاہی ہے۔ جس کی بیوی نہیں انتقال ہو گیا وہ شادی نہیں کر سکتا ہے، اولاد تانا دے دے کر قبر میں پہنچا دے گی، ٹینشن دے دے کر کہ ہارٹ اٹیک آ جائے چلے جائیں۔ ایسے ظالم معاشرہ بنا ہوا ہے دین اسلام سے دوری کی وجہ سے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ بیوی نو پرابلم، شہوت اس سے پوری کرو۔ بیوی نہیں ہے، اس کے علاوہ اگر کوئی راستہ اختیار کرتا ہے، غلط جگہوں پر جاتا ہے، میں کھل کر نہیں بولتا ہوں ابھی سمجھ جاؤ، یا غلط دوستیاں لڑکوں سے لڑکیوں سے اپنی خواہشات پوری کر رہے، یہ ناجائز اور حرام۔ ہینڈ پریکٹس ناجائز اور حرام۔ ماں باپ کو چاہیے، ان کو نیند کیسے آ رہی ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا، کہ بھائی لڑکا بالغ کافی عمر ہو رہی، لڑکی بالغ کافی عمر ہو رہی، شادی کرو، نیکسٹ سال رشتہ دیکھو۔ پھر ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ برادری، یہ برادری وہ برادری، اس کے چکر میں نیکسٹ سال رشتے جا رہے ہیں۔ شریعت نے کفو کا لحاظ رکھا، لیکن اس قدر کفو کا لحاظ کہ لڑکیاں اور لڑکے گناہوں میں مبتلا ہو جائیں، مرتد ہو جائیں، اپنا دین بیچ دیں، دین کھو دیں۔ آپ کیسے ماں باپ کیسے ہیں سوچو۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون۔ اس کے علاوہ نکاح کے علاوہ کوئی راستہ کوئی اختیار کرتا ہے، یہ لوگ حد سے گزرنے والے، باؤنڈری کراس کرنے والے۔ والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، انشاءاللہ یہ والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، اس کے بعد والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اس پر انشاءاللہ آئندہ ہفتے بات ہوگی، پھر انشاءاللہ پورا یہ مکمل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللهم لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا اغفر لي ولوالدي ولأساتذتي ولمشايخي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين۔ پیارے اللہ، ہم ظاہر میں آپ کے بندے، حقیقت میں نہایت گندے ہیں۔ پیارے اللہ، ہمیں بندگی کا سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری رات سے، بری بات سے، برے خاتمے سے ہماری حفاظت فرما، خاتمہ بالخیر نصیب فرما۔ پیارے اللہ، سورہ مؤمنون کی جو آیتیں چل رہی ہیں، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ان پر عمل کر لے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا،
پیارے اللہ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. آپ کے فضل و کرم کے بغیر، آپ کی توفیق کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا ہے. پیارے اللہ اپنی توفیق شامل حال فرما دیجئے اور زندگی کا لمحہ لمحہ شریعت اور سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. پیارے اللہ حافظ قرآن بنا دیجئے، عامل قرآن بنا دیجئے، عاشق قرآن بنا دیجئے، ناشر قرآن بنا دیجئے. پیارے اللہ ہر طرح کی کمی کوتاہی سے، ہر طرح کی غفلت سے، بے فکری سے ہماری حفاظت فرما دیجئے. پیارے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما دیجئے. جن کے آپریشن وغیرہ ہونے کامیابی عطا فرما دیجئے، عمروں میں برکت عطا فرما دیجئے. جو مقروض ہیں غیب سے ان کے قرضوں کی ادائیگی کا انتظام فرما دیجئے. جو ناجائز قید و بند میں پکڑے ہوئے ہیں باعزت انہیں رہائی نصیب فرما دیجئے. پیارے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دیجئے. پیارے اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما دیجئے. ہم سب کو موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. پیارے اللہ ہر طرح کی غفلت سے، بے فکری سے ہماری حفاظت فرما دیجئے. پیارے اللہ ہمارے تینوں حرم پاک کی حفاظت فرما دیجئے. 1 سال کا عرصہ ہو گیا فلسطینی حضرات اور غزہ کے حضرات ظلم و ستم سہ رہے ہیں. پیارے اللہ ان کے ایمان کو سلامت رکھیے، ان کی صحت اور عافیت کو سلامت رکھیے، ان کے جذبے کو پیارے اللہ قبول فرمائیے اور ظلم و ستم کا خاتمہ فرما دیجئے. صحت اور عافیت اور امن و شانتی کا معاملہ فرما دیجئے. ظالمین کے نیست نابود فرما دیجئے، ان کی پلاننگ کو فیل کر دیجئے اور جو منافقین ہیں ان کی منافقت کو آشکارا فرما دیجئے. جو غدار ہیں ان کی غداری کو پوری دنیا کے سامنے عام فرما دیجئے اور جو وفادار ہیں ان کو کامیابی عطا فرما دیجئے. پیارے اللہ ہم سب کو بھی وفاداروں میں شامل فرما لیجئے. ہر قسم کی منافقت، جھوٹ، دھوکہ، فریب اور فراڈ سے ہماری حفاظت فرما لیجئے. پیارے اللہ ہمارے حالات پر رحم فرما دیجئے. جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہل برحمتک یا